السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ما قال ربنا الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور عرش اللہ، وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ مل کی محبت سے ہم سب ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ القادری اسلامک سینٹر میں ماشاءاللہ 3 روز سے رونقیں مچی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر تذکار سے یہاں پر رونقیں آتی رہتی ہیں۔ یہ بڑی مہربانی ہمارے دوست، ہمارے احباب، خاص طریقے سے دعوت اسلامی کے ہمارے بھائی، اسلامی بھائیوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے دل حق کی سرزمین پر ہمارے آپ کے اس مرکز کو، سینٹر کو اپنے دینی مشن کے لیے اور کبھی کبھی تشریف لا کر یہاں شب باشی کے لیے راتوں میں رک کر کے یہاں پر اعتکاف کی نیت کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں بتانے کے لیے آپ کے اس مرکز کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نگاہ انتخاب کو مبارک فرمائے، اور اللہ کرے یہ معاملہ القادری اسلامی سینٹر کے ساتھ بھی ہو، غوثیہ کے ساتھ الحمدللہ ہو ہی رہا ہے، اس کے علاوہ ہولین بھر میں جگہ جگہ اللہ کی توفیق شامل ہو، یہ کام آگے بڑھے۔ میں بیمار آدمی ہوں، لیکن اس کے باوجود بہرحال بہت مختصر وقت میں نے حاضری دی۔ مجھے یہاں پر مستقل یہاں پر حاضر رہنا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ امام صاحب اور تمام دوست احباب میں سے جس کو توفیق ہوئی سب نے حاضری دی۔ امیر اہل سنت کا یہ حکم جو انہوں نے سرکار کی توہینی خاکے نکالنے والے بدناموں کو، جتنا زیادہ اس کا نام لیں گے اتنی ہی اس کی شہرت ہوگی، جتنا اس کا تذکرہ کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کا نام اونچا ہوگا۔ لیکن الحمدللہ کہ امیر اہل سنت کی حکمت عملی سے پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنے عقیدت مندوں، محبت والوں سے، اپنے فالور سے اور ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں سے چشم زدن میں ایک انقلابی تحریک اٹھائی، یہاں سب سے پہلے کسی کو مانا جاتا ہے، سب سے پہلے کسی کو مانا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی بات مانی جاتی ہے۔ فارمولہ ہے، عرض کرتا ہوں تم کو، شروع سے یہی معاملہ چل رہا ہے۔ کفار مکہ نے سب سے پہلے حضور کو مانا، غریبوں ہی نے پہلے مانا، بھائی بلال نے مانا، صہیب نے مانا، غریبوں نے مانا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے آقا اور مولا کو مانا گیا، قرآن کو بعد میں مانا گیا، اللہ کو بعد میں مانا گیا، اور آخرت کو بعد میں مانا گیا۔ پہلے محمد رسول اللہ کو مانا، اور جب محمد رسول اللہ کو مان لیا گیا تو انہوں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو پھر اللہ کو مانا گیا، ہے نا۔ اس لیے حقیقت کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ قبولیت کے لحاظ سے پہلے ہے،
لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. کیوں؟ پہلے محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ مانو. جب محمد الرسول اللہ کو محمد ابن عبداللہ ماننے سے ایمان نہیں آئے گا، محمد الرسول اللہ ماننے سے ایمان آئے گا. محمد ابن عبداللہ ماننے سے کہ عبداللہ کے بیٹے تھے یہ تم ایمان والے بن جاؤ گے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، قیامت تک نہیں. فلسفے کو سمجھو. پہلے حضور نے اپنے کو منوایا، میں محمد رسول اللہ، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں. مجھے رسول مان لو گے تو پھر میں کہوں گا کہ اللہ ایک ہے تو تم اس کو مانو گے. واقع معلوم نہیں؟ اللہ اکبر. اب میری تو یہ خرابی، عنوان کوئی اور بات کہیں جا رہی ہے، لیکن انداز سمجھو. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. اللہ اکبر. ایک اونٹ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے خریدا، دیہاتی آدمی تھا. بات طے ہو گئی کہ بھئی یہ اونٹ اتنے میں ہم لیں گے آپ سے. حضور نے کہا دیکھو پیسے میرے پاس نہیں ہیں، میرے ساتھ چلو یا یہیں انتظار کرو، میں جاتا ہوں پیسے لے کے آتا ہوں، مجھ سے لے لو، اونٹ میرے حوالے کر دو. جتنے میں بات طے ہوئی تھی ایک دوسرا آدمی آیا کہ بھئی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اونٹ بیچ رہا ہوں. تو کہا کہ آپ، اس نے سوچا شاید یہ کوئی زیادہ دے دے گا، دام اپنا بتایا. اس نے دیکھا کہ حضور سے جتنی پر میری بات ہوئی تھی تو اس کو کچھ زیادہ ہی دے رہا ہے. تو اس نے کہا بھائی تم چاہو تم لے لو. یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی، اتنے میں سرکار تشریف لائے، پیسے لے کے حضور آ گئے. تو اتنے میں اس شخص نے دام بڑھا کر کے اس سے بات طے کر لی. دیہاتی آدمی تھا، بات سمجھا نہیں، حضور کو پہچانتا نہیں تھا. اللہ اکبر. اور وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا بھی اس اونٹ کو تم نے کچھ دیر پہلے مجھے اتنے دام میں بیچا، کم پیسے میں مجھ سے طے کیا، میں تو پیسے لینے گیا تھا، اور آتے آتے تم نے دوسرے کے ہاتھ زیادہ دام سے بیچ دیا. تو اس نے کہا کیا ثبوت ہے کہ آپ سے میں نے وعدہ کیا؟ کیا ثبوت ہے کہ آپ سے میری یہ بات چیت ہوئی؟ حضرت خزیمہ اتنے میں آ گئے ادھر سے، میرے آقا کے صحابی، غلام، فداکار. اللہ اکبر. اس نے کہا کیا ثبوت ہے کہ آپ نے مجھ سے خریدا؟ حضرت خزیمہ نے کہا کیا بات؟ کہا حضور نے. بات سمجھ گئے. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے خریدا. حضرت خزیمہ تھے ہی نہیں وہاں. اتنے میں آئے، حضور سے بات چیت سن کے بات سمجھ گئے. میرے آقا نے تم سے یہ اونٹ خریدا ہے اور جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے. اللہ اکبر. اب بات وہیں ختم ہونے کو آئی نا. جب بات ختم کو ہونے کو آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ کی طرف مخاطب ہوئے، خزیمہ تو یہاں تھا نہیں، تو نے میرے حق میں گواہی کیسے دے دی؟ آئے ایمان کو تازہ کرو. قسم خدا کی کیسی پیاری بات. خدا میں نے کہا سے کہا ارے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا. آپ نے کہا اللہ ہے، آپ نے کہا تم نے مانا اللہ ہے. جنت کو مانا آپ کے کہنے سے، دوزخ کو مانا آپ کے کہنے سے، اور غیب الغیب اللہ ہے، کبھی نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ سکتا. آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ نے کہا اللہ ہے تو ہم نے مانا اللہ ہے. ہم کیا جانیں؟ آپ کی زبان نے ہمیں ایمان دیا، سبحان اللہ. آپ کے یقین نے ہمیں ایمان دیا، آپ کے فرمان نے ہمیں ایمان دیا. تو جانتے ہو میرے آقا نے حضرت خزیمہ کو انعام کیا دیا؟ دنیا کی قانون کے اندر، یہ اسلامی قانون میں لکھا ہوا ہے، ایک آدمی کی گواہی، ایک آدمی کی گواہی. لیکن میرا خزیمہ اکیلے گواہی دے دے تو یہ دو آدمی کی گواہی قیامت تک کے لیے. میرے آقا کا انعام دیکھو، اور میرے آقا کی فرمان پر ایمان رکھنے والوں کا عقیدہ دیکھو. یہ صحابہ ایسے تھے. انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں جانا، اس سے پہلے ہم دین نہیں جانتے تھے، مذہب نہیں جانتے تھے، شریعت نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں، یہاں تک کہ اللہ کو بھی نہیں جانتے تھے. میں نے کیا عرض کیا
میں عرض کر رہا ہوں پہلے محمد الرسول اللہ کو ماننا ہے، اور ایک فرق اور بھی ہے، ایک تو ہے ماننا، ایک ہے جاننا۔ یہاں یونیورسٹیوں میں بھی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، سینکڑوں سال سے یہاں پر اسلامیات پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں کے گورے لوگ اسلامیات پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر گورے اس ریسرچ کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ بات سمجھو، کیا کہا؟ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، اور فقیہ شہر قاروں ہے لغت آئے حجازی کا۔ کہا عربی زبان جاننے والے عربی کی 5 قسمیں نہیں 10 قسمیں 15 لہجے بولتے ہیں، کہا ان کا علم ان کو مبارک، لیکن فقیر نے صرف لا الہ الا اللہ سیکھا ہے، لا الہ الا اللہ جانا ہے، لا الہ الا اللہ مانا ہے۔ تو ماننے کا نام ایمان ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں۔ لاکھ فلسفہ پڑھتے رہو، لاکھ عربی پڑھتے رہو، اور لاکھ لغت ہائے حجازی کا ترجمہ کرتے رہو، لیکن ایمان ماننے کا نام ہے۔ مصطفیٰ کو مان لو، سب کچھ یہاں آ جائے گا۔ مصطفیٰ کو جاننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جاننے والے دنیا میں لاکھوں پروفیسر آج بھی ہیں، لیکن بے ایمان ہیں، بے ایمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانا ضرور، مانا نہیں۔ اور یہاں تو ماننا چلتا ہے، یہاں تو ماننا چلتا ہے۔ تو کسی ایسے درویش کو پکڑو، کسی ایسے فقیر کو پکڑو، کسی ایسے امیر کو پکڑو جو منوا دے تمہیں مصطفیٰ جان رحمت دل کے اندر محبت ڈال دے، دل کے اندر عشق ڈال دے، دل کے اندر آقا اور مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ حقیقی محبت کا وہ جام پلا دے تمہیں کہ اس کے بعد کسی جام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ یہاں پیاس لگے نہ وہاں پیاس لگے، اور حوض کوثر کے ساقی کے ہاتھ سے سبحان اللہ عالم آخرت کو تم ایسا پی لو کہ اللہ اکبر، اس کے پاس نہ پیاس آئے نہ بھوک آئے نہ کچھ آئے۔ مصطفیٰ کا جام ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر کسی پیاس کی ضرورت نہیں، پھر کسی بھوک کی نہیں۔ اور انہی ساقیوں میں سرکار غوث الاعظم ہے۔ بات میری دوسری طرح چلی گئی تھی، لیکن میں پھر ادھر سے لا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان ساقیوں میں غوث اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہاتھ میں معمولی وسیلہ نہیں رکھتا ہوں، میں اس آقا مولا کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عام بیٹا نہیں، پیارا بیٹا، چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑا ہو تو آ کے مدینہ طیبہ سے روحانی ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کا اپنا لعاب دہن چٹا دیتا۔ وہ پیارا بیٹا، وہ محبت والا بیٹا، وہ پیار والا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ عالم پہ حکمرانی ہے میرے آقا کی، ہے نا؟ اور ان کے علم کا کیا عالم ہے؟ رسول کے علم کو ناپتے ہو؟ زمین آسمان ناپ ڈالو، یہاں سے ساتوں آسمان، مریخ، عطارد، زہرہ، چاند سب دھام کے چلے آؤ، لیکن علم کا سراغ نہیں پاؤ گے جو غوث اعظم کا علم مقدس ہے۔ خود ہی فرما دیا، قصیدہ مبارکہ میں خود ہی فرما دیا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ ارے میرا علم میرے مصطفیٰ کے صدقے اتنا وسیع ہے، اللہ نے مجھے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ اللہ اکبر، نظرت الی بلاد اللہ جمعا۔ صرف یہ عالم نہیں، نہ جتنے عالم ہیں، یہ ایک تو یہ عالم ہے، اور ایک تو یہ کہو کہ دنیا ایک عالم، آخرت ایک عالم۔ اللہ اکبر۔ ان عالموں میں نہ جانے کتنے عالم، اللہ اکبر۔ اجنہ کا عالم، فرشتوں کا عالم، روحانیوں کا عالم، اور اللہ کے پیاروں کا عالم، ظاہر داروں کا عالم، باطن جاننے والوں کا عالم۔ اللہ اکبر۔ عالم ایک دو عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ، میں اللہ نے میرے لیے وہ علم کا دروازہ کھول دیا ہے
کہ میری اس ہتھیلی کے اوپر سارا عالم ایسے ہے جیسے کہ رائی کا دانہ انسان اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے دیکھ لیتا ہے. میں سارے عالم کو ایسے دیکھتا ہوں اور سارے عالم والوں کو ایسے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. میرا قصد کیا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقدس کیا بیان ہو سکتی، لیکن ہم غلام اپنے آقا کا تذکرہ کر کے اپنے دل کو تسلی پاتے ہیں اور انہی سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں. جو قادری ہوتا ہے، قادری غلام کبھی محتاج نہیں ہوتا. غلام قادری کبھی محتاج نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی غلامی کی عظمت کے بارے میں فقیر نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ زمین کا گوشہ گوشہ، زمین کا حصہ حصہ، زمین کا گوشہ گوشہ قادریوں سے منور ہے. زمین کا گوشہ گوشہ قادریوں سے منور ہے. جہاں دیکھو وہیں ہوتا ہے چرچا غوث اعظم. جہاں دیکھو وہیں ہوتا ہے چرچا غوث اعظم کا. یہ میرے آقا کی شان ہے. اللہ اکبر. اور یہ جسے آپ تاتار کہتے ہیں، منگولی قوم جس نے آدھی دنیا پر قبضہ کر لیا تھا اور جس نے عالم اسلام کو تہو برباد کیا، بغداد معلیٰ کو تہس نہس کیا، جس نے بغداد معلیٰ کو، مسلمانوں کو، لاکھوں لاکھ انسانوں کو شہید کیا. اللہ اکبر. ان میں سے ایک آدمی اٹھا، غوث اعظم کی نگاہ کرم اس پہ پڑ گیا. پورا واقعہ ہے، میں نے ایک شعر میں عرض کر دیا. اللہ اکبر. آپ نے سنا ہوگا ہلاکو خان، چنگیز خان، فلاں خان، دیواں خان. یہ وہ خان تھے جو کہ ایمان سے بالکل بے بہرا لوگ تھے. اب تو ماشاءاللہ بہت سے ایمان والے بھی الحمدللہ ان کو اللہ نے کرم عطا فرمایا. خان پہ بات یاد آ گئی. حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ایک گاؤں میں پہنچے. وہاں خالی خان صاحب لوگ رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے کٹر لوگ ہیں اور خان صاحب لوگوں کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں. تو انہوں نے حالات کا جائزہ لیا. تو لوگوں نے پوچھا مولانا صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ سوچا کہ پوچھوں خان صاحب ہیں کہ نہیں ہے. حضرت سے پوچھا حضرت مولانا صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام میلاد خان. کیا کہا؟ میلاد خان. میلاد خان کا مطلب میلاد شریف پڑھنے والا. حالانکہ وہ برادری کے لحاظ سے خان بھی تھے. تو کہا حضور آپ کا نام تو اشتہار میں 2 سال لکھا ہوا. کہا اصل میں یہ بتانا ضروری ہے کہ میں وہ خان ہوں جو حضور کا میلاد بھی پڑھتا ہوں اور خان بھی ہوں. الحمدللہ. ہاں بات کہہ رہا تھا. ہلاکو خان چنگیز خان کی اولاد میں ایک بادشاہ ہوا. غوث اعظم کا ایک مرید پہنچ گیا لشکر میں. رات کے وقت لشکر ایک میدان میں پڑا ہوا تھا. لشکر کے باہر کھڑے ہو کر کے اس اللہ کے فقیر نے، قادری فقیر نے اذان کہنا شروع کر دیا. وہ سب بڑے ظالم لوگ، وہ تو پکڑ کے فوراً گردن. اتنے ظالم تھے وہ ہلاکو چنگیز کے ماننے والے کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر کے جنگ کرتے تھے. پیاس لگتی تھی تو پانی ڈھونڈنے کے لیے زمین پہ نہیں اترتے تھے، گھوڑے کی پیٹھ پر خنجر مارا اور خون نکلا اس کو پی لیا. ظلم کی حد. ان کی داستان نہایت ظالمانہ داستان ہے. ان کی ہسٹری بہت ہی کمینی ہسٹری ہے. بغداد معلیٰ کے اندر علم بڑا ترقی کر گیا تھا. کتابیں اللہ اکبر ہزاروں ہزار کتابیں قلموں سے لکھی ہوئی. انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. اب سب سے بڑا علمی نقصان یہ کیا کہ بغداد شریف کے اسلامی لائبریری کی ہزاروں کتابوں کو دریائے دجلہ کے اندر ڈال دیا اور سب کو برباد کر دیا، تحس نحس کر دیا. اسی قوم کا ایک آدمی اور بادشاہ کے پاس، سب سو رہے تھے، لشکری جا کے اذان کہنا شروع کیا. تو یہ کس لیے تھا؟ تو یہ تو ایسے ہی جیسے کہ کوئی کہے کہ آ بیل مجھے مار، ہے نا. اب رات کو سب فوجی سوئے ہیں، کوئی اذان کہہ رہا ہے کون ہے، پکڑو اس کو. پکڑ کے لائے گئے. مسلمان فقیر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا.
بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا، بہرحال داڑھی ریش مبارک چہرے پر، کہا کون؟ نام بتایا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ کہا تم نے یہاں آ کے اذان کیوں کی؟ کہا یہ تو وقت اٹھنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ساری مخلوقات کو جگاتا ہے کہ اٹھ جاؤ، چرند پرند سب کے سب اٹھ کر کے اللہ کی تسبیح تحلیل بیان کرو، انسان ہے غافل جو سویا ہوا ہے، ہم نے کہا تم سوئے ہوئوں کو جگا دو۔ اللہ اکبر، نے کہا یہ تھوڑا ظالم عالم والا ہوتا ہے، بادشاہ کو جگا دیا۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام قادری و فقیر پکڑ لیا گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں ڈالو، جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، پھر دوسری رات آئی، پھر اس نے اذان کہنا شروع کیا، جہاں تھا وہیں سے اذان کہنا شروع کیا۔ اللہ والا جہاں رہتا ہے اذان کہتا ہے، اللہ والا جہاں رہتا ہے اذان کہتا ہے۔ اللہ اکبر، بات یاد آ گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے۔ لشکر پہنچا، غالباً حضرت ابو عبید اللہ، حضرت عبداللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جنگل میں پہنچ گئے، اس کے آگے آبادی نہیں، سب جنگل ہی جنگل۔ شام ہو گئی، لوگوں نے کہا حضور آگے کے کیسے جائیں، نماز بھی پڑھنی ہے اور رکنا بھی ہے، قیام بھی کرنا ہے، جنگل آگے۔ آپ نے فرمایا بس یہیں رک جاؤ اور نماز کی جگہ بنا دو، نماز کی جگہ بنا دو۔ کہا حضور یہاں پر شیر، بھالو، ہاتھی، چیتا اور فلاں اور ڈما آ کر رات کو ہم لوگوں کو ناشتہ کر لیں گے۔ آپ نے کہا اذان کہو، مغرب کا وقت ہوا، اذان کہلائیے۔ اللہ اکبر، تاریخ اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اذان ہوئی، صحابہ کرام میں سے کسی مؤذن نے جب اذان کہی، جتنے جنگل کے اندر شیر، بھالو، ہاتھی، چیتا، فولا، سانپ، بچھو جتنے تھے وہ سب نکل کر کے جنگل میں جانے لگے۔ لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، کہا حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بیٹے یہ ہو یہ رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے آئے ہوئے ہیں اور اللہ کے بندے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اذان ہو رہی ہے عبادت کرنے کے لیے۔ ان کو پتا ہے کہ جب یہ آ جائیں تو ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ جنگل کا شیر بھی جانتا ہے یہ مسلمان ہے، چیتے بھی جانتے ہیں یہ مسلمان ہے، ہاتھی بھی جانتا ہے یہ مسلمان ہے، سانپ بھی جانتے ہیں یہ مسلمان۔ تھوڑی دیر میں سارا جنگل صاف ہو گیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ اللہ والوں کی اذان تھی۔ اب اس ٹاپک پہ چلو تو ادھر ہی چلو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فقیر، اس کے بعد آگے چل کر کے اس کے ہاتھوں میں وہ تسخیری طاقت تھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اس سامنے آ کر بادشاہ کی بات ہوئی اور اس نے سر تسلیم کر کے کہا اگر یہ بات صحیح ہے جو آپ فرما رہے ہیں تو میں بھی وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں جس کو پڑھ کے آپ کو اتنی بڑی بلندی نصیب۔ بادشاہ مسلمان، سبحان اللہ، بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اپنے اس قصیدے میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا، جو لایا سنگ دل تاتار کو اسلام کے تابع، جو لایا سنگ دل تاتار کو اسلام کے تابع، وہ رند قادری مستانہ ایک تھا غوث اعظم کا، ایک غوث اعظم کا غلام، اس نے پوری تاتاری قوم کو اسلام میں داخل کیا۔ اور پھر وہی قوم جب آگے بڑھی تو اس ایشیائے کوچک کے راستے سے آگے بڑھ کر کے اس قوم نے مغل کا نام اختیار کیا، اور وہی مغل قوم ہے جو ہندوستان کے اس خطے میں داخل ہوئی اور وہاں جا کر اس نے کہ ہزاروں سال اسلامی حکومت کی ہے۔ جانتے ہو یہ غوث اعظم کے غلام کی کرامت ہے، میرے اس غوث کے غلام کی کرامت ہے۔ تاریخ پڑھو پتہ چلے گا غوث اعظم کے جلوے ہر طرف ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ رتبہ اولیاء میں سب سے اعلیٰ غوث اعظم کا، علمداروں میں پرچم سب سے بالا غوث اعظم کا، رسول اللہ کے وہ رسول اللہ کے، اللہ اکبر، رسول اللہ کے وہ، اور رسول اللہ ان کے ہیں، رسول اللہ کا رشتہ ہے رشتہ غوث اعظم کا، رسول اللہ کا رشتہ ہے رشتہ غوث اعظم کا،
ستارے ان گنت چمکے ہوئے روپوش شان حق قیامت تک بس ایک خورشید چمکا غوث اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے اولیاء آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے. غوث اعظم کے سورج کو کبھی زوال نہیں الحمدللہ. ہم ان کے غلام ہیں انشاءاللہ العزیز. اگر سچی غلامی نصیب ہو جائے تو دنیا پہ میں جس خطے میں تم ہو تم ہی کامیاب ہو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. چند جملوں میں یہ باتیں عرض کر کے ایک کرامت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مشہور کرامت ہے، جو بات آپ سنتے رہتے ہیں، بس اس کا ذکر کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد تو پھر اور علماء ماشاءاللہ ان کی تقاریر بھی ہوگی، بچوں کی نعتیں بھی ہوں گی. اللہ کا قبول فرمائے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا نا کہ دنیا سمٹ کے آ گئی غوث اعظم کی ہتھیلی میں. اللہ دیکھ رہے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے شان ایسی عطا فرمائی ہے. ارے رحمت للعالمین کے نوازے ہوئے فرزند جلیل ہیں. نگاہ مصطفیٰ سے فیض ملا ہے نگاہ غوث اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانقاہ شریف سے باہر نکل رہے ہیں. ایک لڑکا دوڑ کر کے آیا. اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ غوث اعظم جمعے کا دن ہے، گھر سے نکل کے آ رہے ہیں اور جامع مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. غوث اعظم اکیلے ہیں، نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے. کیا بات ہے؟ حالانکہ غوث اعظم جب چلتے ہیں تب تو آگے پیچھے غلاموں کا تانتا بندھا رہتا ہے. یہ سوچ کر کے مدرسے کا طالب علم دوڑ کر حضور کے پاس آ گیا. اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ کوئی کرامت بھی نہیں دیکھی میں نے، کاش یہ سب کوئی کرامت ظاہر ہو جائے. اللہ اکبر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا ہے. آپ آگے بڑھ کر کے رک گئے اور آپ نے اپنا عصا وہاں پر زمین میں نصب کر دیا. یوں ہی نصب کیا عصا پر نور بن گیا. نور کی بارشیں ہونے لگی، سارا ماحول نورانی ہو گیا. اللہ اکبر. اور وہ طالب علم دیکھ کر خوش ہو گیا کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں روحانی طور پہ عرض کیا تھا اور سرکار نے فوراً کرامت دکھا دیا. الحمدللہ میری نگاہ شاداب ہو گئی. نوجوان بڑا خوش ہوا. اس کے بعد اس سے پہلے کہ غوث اعظم وہاں سے آگے بڑھیں، کیا دیکھتے ہیں چاروں طرف سے جوخ در جوخ لوگ جمع ہو رہے ہیں حضور غوث پاک کے قدموں کی طرف. اور اب حضور غوث پاک جو جامع مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو ایک قافلہ ساتھ روانہ ہو گیا. اللہ اکبر. اکیلے چلے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا. اور ایک وہ وقت آیا کہ مجمع اکٹھا ہو گیا، مصافحہ کرنے کا موقع نہیں. اللہ اکبر. بچہ ساتھ گیا، وہ طالب علم ساتھ گیا، مسجد میں گئے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سوانح مبارکہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے اندر چھینک آئی ہے نا. ہمیں ہمارے مرشدین آقایان نعمت ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں بیٹا اس کی دعائیں یاد کرو. چھینک آئے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ امیر اہل سنت کے غلام سے پوچھو کیا کہنا چاہیے. چھینک آ رہی ہے الحمدللہ آپ نے کہہ دیا. سبحان اللہ. ہزاروں کا مجمع ہے، جامع مسجد بغداد ہے، سرکار غوث اعظم کو چھینک آتی ہے. بادشاہ وقت بھی موجود ہے، خلیفہ بھی موجود ہے، ہزاروں علماء موجود ہیں، لیکن ان کی چھینک پر ساری مسجد سے سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز گونجتی ہے اور اتنی بلند ہو جاتی ہے، اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ سب آوازیں مغلوب ہو جاتی ہیں. اور الحمدللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھینک کی آواز پر الحمدللہ کہنے والوں کی آوازیں پہنچ جاتی ہیں. الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ. سنتے ہیں، جانتے ہیں. اللہ اکبر. اب جب نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا بیٹے کہا حضور میں نہیں سمجھا کچھ کہ ہوا کیا. کہا کیوں؟ تم نے کیا سوچا تھا؟ کہا میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ نکلے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی کرامت اگر آپ کی شادی ہوتی تو میں دیکھ لیتا، میں اس کی گواہی دیتا. جس طرح حدیث پاک کی روات راوی لوگ روایت بیان کرتے ہیں ہے نا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر ہیں، جتنے بھی راوی ہیں جنہوں نے حضور سے حدیث پاک سنا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. کون کہہ رہا ہے؟ ابن عمر کہہ رہے ہیں، مان لیجیے. تو اس حدیث کے راوی ابن عمر ہیں. جس طریقے سے حضور پاک کی ہر حدیث کے راوی صحابی ہوتے ہیں، صحابیات ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے ہوتے ہیں، بہت سے انسان ہوتے ہیں، بہت سے جنات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے میرے آقا غوث اعظم کے قول کو نقل کرنے والے ان کے وہ مصاحب ہوتے ہیں. ہر بات جو غوث اعظم کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے سن کے نہیں لکھ دی گئی، اس کے راوی بیان کرنے والے ہوتے ہیں. بچے نے کہا میری یہ خواہش ہوئی کہ ایک ایسا واقعہ میں دیکھوں اس کا راوی میں بن جاؤں، جس کو پوچھنا مجھ سے پوچھے. اللہ اکبر. بہجت الاسرار شریف کے اندر جتنے واقعات لکھے ہوئے سب کے راوی موجود ہیں. تو اس نے سوچا میں ایک واقعہ ایسا دیکھوں کہ میں ہی راوی بنوں، کوئی راوی نہ بن. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خواہش تھی نا کہ تو ایسی کرامت دیکھے کہ تو اس کا راوی بن جائے. تو بیٹے تیری خواہش کے مطابق وہ عصا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے میری کرامت کے ذریعے ایک جلوہ دکھایا، اور اللہ نے میرے ہاتھ میں لوگوں کے قلوب کو رکھ دیا ہے. لوگوں کے دلوں کو اللہ نے غوث اعظم کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے. جب وہ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو ہٹا دیتے ہیں. جب وہ کھینچتے ہیں تو مخلوق ایک پر ایک ٹوٹے پڑتی ہے اور سب مسافے کے لیے آگ بڑھاتے ہیں. اور جب چاہتے ہیں کوئی قریب نہیں آتا. میرے غوث اعظم کی یہ کرامت ہے. جب میں نے چاہا کوئی میرے قریب نہ آئے تو میں اکیلے مسجد کے لیے نکلا تھا، لیکن جب تو نے وہ بات سوچی اپنے ذہن میں تو میں نے کہا آ جاؤ اے مخلوق خدا، اے بغداد کے لوگوں آ جاؤ اور آ کر کے ان سے فائز لے لو. چنانچہ سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں غوث اعظم سے مصافحہ کرنے کے لیے، ان کی قدم بوسی کے لیے، ان سے فیض لینے کے لیے. یہی حال ہم نے آقایان نعمت کو دیکھا. دنیا کے عام حصوں میں نہیں، حرمین طیبین کے اندر سیدنا اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند میں نے زیارت کی ہے. اللہ اکبر. کیا شان ہے. جدھر جاتے تھے عربی ہو کہ عجمی ہو وہ سب ٹوٹے پڑتے تھے. ایک وقت میں لاکھ لوگ مرید ہوا کرتے تھے. اس لیے وہ بھی غوث اعظم کے اللہ اکبر غلام تھے. ایسے غلام تھے کسی نے دل میں سوچا. آپ جو مرید کراتے تھے آپ فرماتے تھے کہو کہ میں نے توبہ کی. ہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور گواہ بنایا مصطفیٰ رضا کو، اور میں نے اپنا ہاتھ دیا غوث اعظم کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. تو گواہ بنایا مصطفیٰ رضا کو. یہاں تک تو ٹھیک ہے، مصطفیٰ رضا سامنے بیٹھے ہوئے اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں. اور کہو کہ میں مرید ہوا غوث اعظم کا. اس نے کہا حضور میں نہیں کہتا. کہا کیوں؟ کہا حضور غوث اعظم تھوڑی. تو نے کہا مرید ہوتا ہوں غوث اعظم کا، آپ غوث اعظم تھوڑی ہیں. کہا نزدیک آ جا. قریب کیا، اپنی ٹوپی اتاری، اس کی ٹوپی اتار کے اپنی ٹوپی اس کے سر پہ رکھ دی. کلکتے کا واقعہ. جب آپ نے اپنی ٹوپی اس کے سر پہ رکھی تو اس نے دیکھا غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور غوث اعظم کی مجلس آراستہ ہے. سبحان اللہ. بے ہوش ہو کے گر گیا. جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہاں میں نے وہ دیکھا جو کسی بھی نہیں دیکھا. میں سچا مرید غوث اعظم کا. ہاتھ تھا مصطفیٰ رضا کا، اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا ہاتھ تھا، لیکن میں نے جلوہ دیکھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. وہ یا اللہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر، اور انہی کے غلام ہیں جو دنیا میں سارا کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. امیر اہل سنت کی شخصیت. اللہ اکبر. انہی بزرگوں کا مظہر اللہ نے ان کو بنا دیا. دیکھو شاخوں سے شاخیں پھوٹتی ہیں اور کہاں سے کہاں قافلہ جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ضیاء الملت اور ضیاء امت. اللہ اکبر. مدینہ طیبہ کی وہ گلیاں میری نگاہوں کے سامنے ہیں جہاں پر میں نے حضرت اللہ اکبر جنہیں کہتے ہیں قطب مدینہ، قطب مدینہ، میں نے وہاں زیارت کی ہے. باب مجیدی کے سامنے وہ گلی مجھے یاد ہے. اب تو ختم ہو گیا سارا معاملہ. باب مجیدی کو باہر ختم کر دیا گیا، لیکن باب مجیدی کی یادگار کو کوئی نہیں ختم کر سکتا. اللہ اکبر. انہوں نے پلائی امیر اہل سنت کو نگاہوں سے پلایا.
اپنا مستانہ بنایا، اپنا دیوانہ بنایا اور اپنا مظہر بنا کر دنیا میں چھوڑ دیا، اور ساری دنیا میں اللہ اکبر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو جاری کرنے والے امیر اہل سنت الحمدللہ، اعلیٰ حضرت کے مشن کو جاری کرنے والے وہ فیضان کہاں سے ملتا ہے؟ فیضان تو مدینہ سے ملتا ہے، فیضان تو بغداد سے ملتا ہے، اور ان کے فقیر جہاں بیٹھ جائیں گے وہاں فیضان بانٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلام غوث بنا کر کے، غوث کا غلام بنا کر کے رکھے، اور ان آقائن نعمت کا احترام۔ سب سے بڑا شیطان جانتے ہو کیا دنیا میں؟ سب سے بڑا شیطان یہ ہے کہ ہم بڑے، انسانوں کے اندر سب سے بڑا شیطان کیا ہے؟ ہاں، ارے وہ ہمارا امیر بنے گا، وہ ہم سے بڑا بنے گا، ارے ہم نے تو یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، یہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ ہاں، جو اس شیطان سے بچ گیا اللہ کے وہاں کامیاب ہو گیا۔ ارے جس کو دیکھو کہ ہمارے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ہمارے نبی کی سنت کے آگے بڑھانے میں لگا ہوا ہے، اس کو اپنا مقتدی مانو، اس کو اپنا رہنما مانو، اس کو اپنا اگوا مانو، اور اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ جب اس چکر میں رہو گے ہم بڑے کہ تم بڑے، اسی میں زندگی ختم ہو جائے گی اور کچھ نہیں پاؤ گے۔ جتنے دین کی خدمت کرنے والے علماء ہیں، صلحاء ہیں، فقراء ہیں، اور تمام فقراء اور درویش ہیں، جو نسبت والے لوگ ہیں، تعلق والے لوگ ہیں، ان کو تو نسبت سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، نسبت سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ والا کوئی اپنی جوتی پہن کے راستے سے گزر جائے اور کوئی محبت والا گزرے گا، اس سے خوشبو آ جائے گی یہاں سے کوئی محبت والا گزرا۔ پاکستان کے پنجاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا گروہ تھا۔ اللہ اکبر، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں 100 سال تک اس جنگل سے مصطفیٰ کی خوشبو آتی رہی۔ نسبت والے تو خوشبو پا جاتے ہیں، خوشبو ڈھونڈنے والا تو کوئی ہو، تلاش کرنے والا تو کوئی ہو، جستجو کرنے والا تو کوئی ہو۔ میرے دوستو، میرے پیارو، کمی جو پائی تو اپنے خلوص میں پائی۔ جہاں ہم نے کسی کو کبھی بے وفا نہ کیا، جہاں میں سب کو ہم نے وفادار پایا۔ اپنے اندر کمی ہے، اپنے اندر خامی ہے، اپنے اندر کجی، اپنے اندر سدھار پیدا کرنا چاہیے، اور اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا چاہیے۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی کی بات یاد آ گئی، آخری بات اس کو عرض کریں۔ شیخ سعدی شیرازی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ہر کرا جام پارسا بینی، ہر کرا جام پارسا بینی، پارسا دانو نیک مردنگار۔ جس کو تم دیکھو فقیروں والا لباس پہنا ہے، اس نے اپنی طرف سے الزام نہ لگاؤ، اس کو فقیر ہی سمجھو۔ جس کو علماء کا لباس پہنے ہوئے دیکھو، عالم ہی سمجھو، بلا وجہ انکار نہ کرو۔ اس لیے کہ شیطان کا کام سب سے پہلا کام ہے کہ کسی انسان کو کوئی دیکھتا ہے تو شیطان اس کے ذہن میں بات ڈالتا ہے یہ آدمی بڑا خراب ہے۔ کیوں؟ اس کی عظمت دل میں نہ بیٹھے۔ اے لوگو، جس کو اپنے سے اچھا دین کا کام کرتے ہوئے دیکھو، اس کے پیچھے چلو، اس کو فالو کرو، اس سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہ سب سے بڑا شیطان ہے دنیا کے اندر، جو انسانوں کو انسانوں سے نفرت دلاتا ہے، لیکن اللہ والے کبھی کسی سے نفرت نہیں دلاتے۔ اللہ والے دلوں میں محبت پیدا فرماتے ہیں، اللہ والے دلوں میں انقلاب پیدا کرتے ہیں، اللہ والے دلوں میں پیار پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے پیغام محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اور غوث اعظم کا پیغام تو پیغام محبت ہے ہی، کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ غوث اعظم کے جتنے غلام ہیں سب کا پیغام محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سرکار غوث اعظم کے سچے غلاموں میں شمار فرمائے۔ امیر اہل سنت کا یہ قافلہ جو رواں دواں ہے، الحمدللہ ہم اس قافلے کے ساتھ ہیں، ہم اس قافلے کے امیر نہیں ہیں، ہم اس قافلے کے خادم ہیں، ہم اس قافلے کے فالوور ہیں، ہم اس قافلے کی قدر کرنے والے ہیں، ہم اس قافلے کی عزت کرنے والے ہیں، ہم اس کے حامی ہیں، اور زندگی بھر حامی رہیں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ وصیت کی ہے کہ بیٹا
اگر یوں مر جائیں ہم تو تم کو امیر اہل سنت کی تابعداری کرنی ہے، گواہ ہو، امیر اہل سنت کی تابعداری کرنی ہے، اور تمہیں دعوت اسلامی کے ساتھ چلنا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے، اسلام کی خدمت کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ایک پارٹی ہے، وہ ایک گروپ ہے، یہ فلاں ڈما، اچھی طرح جانتے ہیں بادشاہ بھائی مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا اور غوث کے صدقے میں اتنا دیا کہ میں اسے گن بھی نہیں سکتا، 7 پشتیں میری اگر شکر ادا کریں تو میرے غوث نے جتنا دے دیا اس کا شمار مشکل، میں نے اپنی نعتوں میں لکھا اس چیز کو، میں اس کو ظاہر کیا، بتایا، الحمدللہ میرے غوث سے مجھے اتنا ملا ہے کہ میری آنے والی 7 نسلیں بھی اس کا شکر ادا کریں کہ شکر ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے لوگوں، میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا حامی ہوں، دعوت اسلامی کا تابعدار ہوں، دعوت اسلامی کا خادم ہوں، دعوت اسلامی کے حق میں الحمدللہ امیر اہل سنت کے خدام میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ۔ حضرت مولانا محلی صاحب قبلہ تشریف لائے، الحمدللہ۔ میں یہی چاہتا تھا کہ میری تقریر ہوتے آ جاتے، اب تو اچھا رہتا۔ سبحان اللہ، دیکھیے میری بات بھی قبول ہو گئی، اللہ کرم فرمائے۔ حضرت دن حق کی سرزمین کی مشہور و معروف عالم دین ہیں اور اہل سنت و جماعت کی خدمت عرصہ دراز تک یہاں رہ کے آپ اس وقت عالمگیر ہیں، طبیعت آپ کی خراب ہے، بیمار ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا حضرت تشریف لائیں گے انشاءاللہ، تو ان کی زبانی بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں ہم کچھ سنیں گے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، میری تو روزی سنتے رہتے ہیں، بلکہ سنتے سنتے بہت سے لوگ تنگ بھی آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو اچھا رکھے، اللہ خوش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔